السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سی دعائیں ہیں جو ربی سے شروع ہوتی ہے، جس کا مطلب ہے میرا رب۔ اگر ہم کہیں کہ میری ماں یا میرا بیٹا تو الگ ہی احساس ہوتا ہے، لیکن جب یہ کہا جائے کہ میرا رب اور احساس نہ جاگے تو پھر سوالیہ نشان ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس سے تعلق قائم نہیں۔ جب تعلق ہی نہیں تو پھر گلہ نہیں بنتا۔ سچی طلب انسان کو رلاتی ہے، دوڑاتی ہے، دعا مانگنے پر مجبور کرتی ہے۔ اول تو ہم دعا ہی نہیں کرتے، کر لے تو اپنی ہی دعاؤں پر شک کرتے ہیں کہ پتہ نہیں قبول بھی ہوگی یا نہیں۔ بغیر تعلق کے تبلیغ ایسے ہی ہے جیسے غیر زبان میں تقریر۔ یہ وہ غلطی ہے جو تبلیغ والے کر جاتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان صادق اور امین ہو، خواہ وہ جھوٹے حلقے میں ہو، اس کی بات سنی جاتی ہو۔ میرے دادا کے والد زمیندار تھے۔ وہ دوسروں کی زمین کے پاس سے گزرتے ہوئے بکریوں کا من باندھ دیتے۔ کسی نے پوچھا، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ان بکریوں کا دودھ میری اولاد پیتی ہے۔ میں احتیاط کرتا ہوں کہ یہ کسی اور کی فصل سے نہ کھا لے۔ ان بکریوں کو حلال حرام کا پتہ نہیں، مجھے تو پتہ ہے۔ مجھے وہ یونانی کہانی یاد ہے جس میں ایک شخص جب مرنے لگا تو 3 لوگ اس کے سامنے آ گئے اور چیخ چیخ کر کہنے لگے کہ تم ہمارے مجرم ہو۔ مرنے والے نے کہا کہ تم کون لوگ ہو؟ پہلے نے کہا، میں وہ وقت ہوں جو تمہیں ملا تھا اور تم نے ضائع کر دیا۔ دوسرے نے کہا، میں وہ توانائی ہوں جو تمہیں ملی تھی لیکن تم نے ضائع کر دی۔ تیسرے نے کہا، میں وہ ذرائع ریسورسز ہوں جو مالک نے تمہیں دیے مگر تم نے مجھے ضائع کیا۔ جب ہم صبح سو کر اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری جیب میں 24 گھنٹے ڈالتے ہیں جس میں ہمیں سب کچھ کرنا ہوتا ہے۔ جب ہم ان کا بہترین استعمال نہیں کرتے تو زبان پر شکوے آتے ہیں۔ ہماری زندگی کے 7 حصے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی نظر انداز کیا تو زندگی متوازن نہیں رہے گی۔ اس میں نمبر 1 ہے اپنی ذات، فیملی، پروفیشن، سوسائٹی، خدمت، مذہب اور تنہائی۔ مارٹن لوتھر کہتا ہے کہ اگر آدمی نے کچھ کر کے دکھانا ہو تو اس کے لیے 1 زندگی بھی کافی ہے، ورنہ 500 زندگیاں بھی مل جائے تو کچھ کر کے نہ دکھا سکے گی۔ آئیے کچھ اہم پہلو پر گفتگو کرتے ہیں۔ اس میں نمبر 1 ہے شوق کی تلاش۔ ہارورڈ یونیورسٹی کی 20 سالہ تحقیق کے مطابق اس دنیا میں 97% لوگ وہ کام کر رہے ہیں جنہیں اس کام کے لیے پیدا ہی نہیں کیا گیا۔ وہ شوق کے بغیر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ظاہراً تو وہ زندہ ہوتے ہیں لیکن اندرونی طور پر مردہ۔ صرف 3% لوگ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو ان کا پیشن ہوتا ہے۔ شوق کا علم ہو جائے تو شخصیت میں اعتماد پیدا ہوتا ہے، پھر کوئی رکاوٹ نہیں لگتی۔ دوسروں کی تنقید اور ہار جیت کی پرواہ ختم ہو جاتی ہے۔ انسان معاوضے اور وقت کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے۔ بغیر شوق کی زندگی میں کوئی مزہ نہیں، لہٰذا اپنا شوق دریافت کیجیے۔ 65 سالہ زندگی میں انسان 90,000 گھنٹے کام کرتا ہے۔ اب 2 ہی طریقے ہیں کہ ان 90,000 گھنٹوں کو روک کر گزار دیا جائے یا شوق کے مطابق استعمال کیا جائے۔ ذہنی مضبوطی۔ ذہنی طور پر مضبوط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے خیالات، رویہ اور جذبات اس کے کنٹرول میں ہیں۔ مصنفہ ایمی موزن ماہر نفسیات کی کتاب کا موضوع ذہنی صحت ہے، جس میں ذہنی طور پر مضبوط لوگوں کی کچھ خصوصیات بیان کی گئی ہے۔ اس میں نمبر 1 ہے خود پر ترس نہ کھانا، اپنا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھنا، تبدیلی قبول کرنا، ہر ایک کو خوش کرنے کی کوشش نہ کرنا، تبدیلی کی کوشش کرنا، رسک لینا، ماضی میں نہ رہنا، غلطی کو نہ دہرانا، حسد سے بچنا، ہار نہ ماننا، تنہائی سے نہ ڈرنا، دنیا نے کچھ نہیں بگاڑ سکتی اس بات کا یقین رکھنا، جلد نتیجہ نہ چاہنا۔ فکری ارتقاء رکھنے والے شخص کے پاس ایسے افکار ہوتے ہیں جس سے سوئے ہوئے مسلز متحرک ہو جاتے ہیں۔ جو فکری طور پر پروان چڑھتا ہے اسے گھر، گاڑی، پیسے سے خوشی نہیں ملتی کیونکہ اس کا وژن بہت بڑا ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مرتے نہیں، جو اپنے افکار کی وجہ سے زندہ رہتے ہیں۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ہندوستان کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر پاتے۔ آپ گھر سے نکل کر دیکھیے، آپ کو لاتعداد کروڑ پتی ملیں گے لیکن اشفاق احمد تلاش کرے تو پورے ملک میں ایک ہی ملے گا، اس لیے کہ کروڑ پتی بننا آسان ہے، دانشور بننا مشکل۔ رویوں میں تبدیلی۔ اپنے رویوں کی فہرست بنائی۔ دین کے 5 واقعات لکھیے
کہ دوسرے کے اعمال پر آپ کا فوری رد عمل کیا تھا، اب ان کا جائزہ لیجئے کہ کون سا چھوڑنا ہے اور کون سا اپنانا ہے۔ قدرت کے پاس جو اوزار ہے وہ حالات کی صورت میں ہے، ان حالات کی وجہ سے انسان کمزور چیزوں میں مضبوط ہو جاتا ہے۔ ناپسندیدہ حالات ہماری بہتری کے لیے ہے۔ شکوہ یا شکر۔ امریکہ میں ایک شخص حادثے کی وجہ سے اپنے دونوں بازوؤں اور دونوں ٹانگوں سے محروم ہو گیا۔ 19 دن کوما میں رہنے کے بعد جب اسے ہوش آیا تو اس نے رونا شروع کر دیا، اگر یہ جسم کسی کام نہیں آ سکتا تو پھر مجھے زندہ کیوں رکھا گیا؟ لیکن اس کے بعد اس نے غور کیا اور ایسے کاموں کی فہرست بنائی جو وہ کر سکتا تھا۔ پھر ایک دن وہ آیا کہ وہ امریکہ کا بہترین موٹیویشنل اسپیکر اور ٹرینر بن گیا۔ نک ووجیسس اس کا کہنا ہے کہ معجزے کی تلاش میں نہ رہو بلکہ خود معجزہ بنو۔ دنیا میں جن کی وجہ سے فرق پڑتا ہے وہ برا نہیں مانتے، اور جو برا مانتے ہیں ان کی وجہ سے فرق نہیں پڑتا۔ دنیا میں تم ایک بار آئے ہو، یہ ایک بار بھی کافی ہے اگر تم کچھ کر کے دکھاؤ۔ خدمت بہت زیادہ توانائی یا طاقت دینے کا نام نہیں بلکہ کوالٹی کا نام ہے۔ کوالٹی کا ایک جملہ بھی کہہ دیا جائے تو وہ تو خدمت شمار ہوگا۔ بے لوث دعا بھی خدمت ہے۔ خدمت کا تعلق مال سے نہیں دل سے ہے، اس طرح سخاوت مال سے نہیں حوصلے سے ہوتی ہے۔ متفرقات۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، ہو سکتا ہے گھر کا ایک شخص جو کچھ بھی نہ کرتا ہو لیکن سارے افراد اس کا نصیب کھا رہے ہو۔ کسی نے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا بس اوقات کوئی برکت والا ہوتا ہے۔ نک مزید کہتے ہیں، میں نے کسی شکر گزار انسان کو پریشان نہیں دیکھا اور نہ ہی کسی پریشان کو شکر گزار۔ اس دنیا میں سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ تم نہیں کر سکتے۔ ہاتھوں اور بازوؤں سے زیادہ طاقتور چیز آپ کا جوش اور ولولہ ہے۔ صوفی برکت علی رحمہ فرماتے ہیں کہ مال رکھنے کی سب سے محفوظ جگہ غریب کی جیب ہے۔ آپ رکھ کر دیکھیں 10 گنا واپس آئے گا۔ آخری بات کہہ کر اس ویڈیو کو اختتام پر لاتے ہیں۔ امام زین العابدین جب دنیا سے چلے گئے تو ان کی کمر کو دیکھا گیا جس پر نشانات تھے۔ یہ نشانات اناج کی بوریوں کو اٹھانے سے پڑ گئے تھے جو غریبوں کے گھر تک وہ خود پہنچایا کرتے تھے۔ عظمت یہ ہے کہ آدمی کی موت اسے اور عظیم بنا دے۔ سامعین اکرام، اس ویڈیو کو یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایسے ہی اچھے ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور اپنے دوست احباب میں شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔